میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان کے جشن آزادی کے مبارک اور بابرکت موقع پر میں تمام حکومتی عہدیداران، سیاسی اور مذہبی اور عسکری قیادت اور سماجی رہنماؤں، پریس اور میڈیا اور صحافی برادری اور تمام اہل وطن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 1947 پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ستارے کی مانند چمکا۔ پاکستانی شہری اسی ستارے کی رہنمائی میں اور پاکستان کے پرچم کے سائے تلے اپنے پیارے وطن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے یکجا ہیں۔ ہر سال یوم آزادی پاکستانی شہریوں کے لیے وطن عزیز کی آزادی اور خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یہ دن ہماری زندگیوں میں آزادی حاصل کرنے کے جذبات اور احساسات کو اجاگر کرتا ہے۔ میں پاکستان کے یوم آزادی کے مبارک موقع پر خدائے رحیم و برتر کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں ایک آزاد اور پیارا ملک پاکستان عطا کیا ہے، جو ہمیں آسانی سے نہیں بلکہ ان گنت لوگوں کی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ آج کا دن ان تمام عظیم شہیدوں کو بھی یاد رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جانیں ملک کی آزادی کے لیے نچھاور کر دیں۔ جہاں پاکستان کی آزادی میں بہت سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں نے بھی، خصوصاً مسیحیوں نے، پاکستان کی آزادی کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف آزادی کے اصول میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ اب بھی ملک کی بھاگ دوڑ اور خدمت میں پیش ہیں، اور خاص طور پر تعلیم، صحت اور سماجی خدمت کے شعبہ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دور حاضرہ میں پاکستان ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کو مل جل کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی منافرت، دہشت گردی، ناانصافی اور سیاسی خلفشار نے بھی لوگوں میں احساس محرومی پیدا کیا ہے۔ پاکستان میں ہماری مذہبی اقلیتیں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہیں۔ ملک کو ان مسائل سے نکالنا اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظات کو دور کرنا اور ان کو قومی ادارے میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور قائد ملت کے پاکستان کو حقیقی شکل دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور بہنوں، یوم آزادی پاکستان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام تر مفادات اور تعصبات کو پس پشت ڈال کر اپنی ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یکجا ہوں اور اپنے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آئیں آج ہم نئے عزم کے ساتھ عہد کریں کہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک مثالی ملک بنائیں گے، تاکہ ہمارا پیارا وطن پائیدار ترقی اور استحکام کی منازل طے کر سکے۔ میں آخر میں مسیحی قوم کی جانب سے ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ پیارا خدا ہمارے ملک پاکستان کو
ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کی حفاظت کرے اور اسے ترقی اور خوشحالی عطا کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے یوم آزادی پاکستان مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویرناس ایشیا۔